السلام علیکم دوستو، انگریز جب ہندوستان پر قابض تھے تو انہوں کو دو طرح کے پرابلمس کا سامنا تھا. ایک کمیونیکیشن ود انڈینس، دوسرا ان کو ضرورت تھی ورکرز کی. اس لیے انہوں نے اس طرح کا ایجوکیشن سسٹم ڈیزائن کیا جس کے اندر انہوں نے انگلش لینگویج کو پروموٹ کیا. دوسرا کہ اس طرح کا سلیبس بنایا کہ لوگوں کی اس طرح سے ذہن سازی ہو کہ وہ آگے جا کر کے صرف اپنے حکمرانوں کے حکم کی پیروی کریں، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں اور غلامی کریں. اور وہی بالکل اسی طرح کا نظام آج بھی ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے، جہاں پر کہ کریٹیوٹی کا بالکل کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں، اور کرٹیکل تھنکنگ کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. نو ورک آن ایبلٹی آف سالونگ پرابلمس، اور صرف بلائنڈلی میمورائزیشن بچوں سے کروائی جا رہی ہے. کریمنگ کمپٹیشن بچوں کے پیچھے کہ بچہ جتنا زیادہ کریم کر کے پیپر کے اندر کاپی پیسٹ کر کے آئے گا فوٹو کاپی مشین کی طرح، وہ زیادہ مارکس لے سکے گا. اور زیادہ مارکس کا مطلب کہ کامیابی، اگر جو کم مارکس لے کے آیا وہ ناکام. لیکن ہائیسٹ سکسیزفل پیپل ان دا ورلڈ وہی ہیں جو اس ایجوکیشن سسٹم سے باہر رہ کر کے انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی. آپ اگر دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڈمنسٹریٹو اسکلس تھی، اس نے کون سی کتاب سے رٹا لگا کر کے یہ اسکلس اکوائر کی؟ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل ایجوکیشن دی. اور آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ملٹری اسٹریٹجیز ہیں فالو کی جاتی ہیں آج بھی. یورپ کے اندر، ویسٹرن ورلڈ کے اندر اس کی ملٹری اسٹریٹجیز کو پڑھایا جاتا ہے بچوں کو. اس کو کون سی کتاب سے اس نے اس اسکلس کو رٹا لگایا، ان کو میمورائز کیا؟ اس کو بھی پریکٹیکل ایجوکیشن ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اگر کوئی بچہ کسی بھی کانسیپٹ پر کوشچن کرتا ہے استاد سے، اس کو ڈانٹا جاتا ہے، اس کوشچن سے اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. اگر کرٹیکلی کرٹیسائز کرتا ہے کسی کانسیپٹ اور کسی اوپینین کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس اوپینین کو، اس کا دماغ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اس چیز کو وہ مانتا ہی نہیں ہے. اگر وہ چیز جس چیز کو مانتا نہیں ہے تو وہ کانسیپٹ اس کے دماغ میں بیٹھے گا ہی نہیں. مثال کے طور پر اگر میں ڈارون تھیوری کو نہیں مانتا، قبول نہیں کرتا کہ انسان بندروں سے ایوالو ہو کر کے آئے ہیں، تو وہ ڈارون تھیوری میرے دماغ میں بیٹھے گی نہیں، وہ یاد نہیں ہوگی کبھی بھی، کیونکہ میں اس کو مانتا ہی نہیں، اس کو قبول ہی نہیں کرتا. تو اس طرح سے اگر یہ فالٹ اس بچے کا نہیں ہے، یہ فالٹ ایجوکیشن سسٹم کا ہے کہ وہ ایجوکیشن سسٹم اس کو اتھینٹک اور سیٹسفیکٹری آنسرس نہیں دے سکتی جو وہ سوال اٹھاتا ہے. اگر سوال اٹھاتا ہے اور اس کا آنسر نہیں دیا جا سکتا اور نہیں دے سکتے تو اس کو دبایا جاتا ہے، اس سے اس کی وہ صلاحیت دب جاتی ہے. دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں پاسبلٹیز ہیں، اپرچونیٹیز ہیں، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر میٹرک کرنے کے بعد صرف بچے کے پاس دو ہی آپشنس ہوتے ہیں، میڈیکل یا انجینئرنگ. اور پولیٹیشینس اپنے بچوں کو اس وجہ سے اس طرح کے ایجوکیشن سسٹم سے تعلیم نہیں دلواتے، وہ باہر سے تعلیم دلواتے ہیں. اور پولیٹیشینس اپنے بچے کو کبھی بھی نہ ڈاکٹر بنائیں گے نہ انجینئر بنائیں گے. کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ غلام ہو، بلکہ وہ پولیٹکس پڑھائیں گے تاکہ ہمارا بچہ آگے جا کر کے حکمران بنے، حکومت کرے، نہیں کہ غلام بنے. اور ہمارے ہاں جو بچہ میڈیکل کر رہا ہوتا ہے یا انجینئرنگ، اس کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ وہ کیوں کر رہا ہے اور اس سے کیوں کروایا جا رہا ہے. اور اس طرح کا ایجوکیشن سسٹم ہے کہ اس کے اندر اور طرح کے کوئی آپشنس دیے ہی نہیں جاتے، اور بچہ وہ مجبور ہوتا ہے ان آپشنس کو اکوائر کرنے کے لیے، اور وہ جانتا ہی نہیں کہ میں کیوں ڈاکٹر بننا ہوں. اور جو انجینئرنگ کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ میں کس مقصد سے انجینئرنگ کر رہا ہوں. تو ایجوکیشن کا صرف پرپس اور مقصد بس یہاں تک محدود رہ گیا کہ ہم نے جاب حاصل کرنی ہے. اور جاب بھی اس لیے کہ جاب کے اندر سیکورٹی اور سیفٹی ہوتی ہے کہ ہم کام نہ کریں یا کریں، اس کے باوجود بھی ہمیں منتھ کے اینڈ پر انکم سورس ہمارا بننا رہے گا. یعنی کہ کام چور مینٹلٹی ہے ہمارے لوگوں کی. تو اتنا لمیٹیڈ آپشنس کو اتنا لمیٹیڈ کیا گیا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر کہ بچہ اس حد سے باہر سوچ ہی نہیں سکتا، کوئی پاسبل اپرچونیٹیز کو اکوائر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اسی دائرے کے اندر رہ جاتا ہے. پاکستان کا دنیا کا سب سے گھٹیا ترین ایجوکیشن سسٹم ہے کہ جہاں ڈگریاں پیسوں سے بکتی ہیں، اور جس کے پاس ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس ڈگری ہوگی وہی ایجوکیٹیڈ ہے، اگر جس کے پاس ڈگری نہیں ہوگی وہ ان ایجوکیٹیڈ جاہل سمجھا جائے گا، چاہے اس کے اندر کتنی قابل ہو. یعنی کہ 2 ٹکے کا کاغذ کا پیپر ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ قابل ہے یا یہ نہیں قابل ہے. تو پچھلے دور کے اندر استاد ہوتا تھا جو
ڈکلیئر کرتا تھا، سرٹیفائی کرتا تھا اپنے شاگرد کو کہ یہ اب تو قابل ہو چکا ہے، اب مارکیٹ کے اندر جا کر کے پرفارم کرے گا۔ لیکن آج ڈگری کا ویلیو ہے، اگر کسی کے پاس ڈگری ہے اور قابلیت بالکل بھی نہیں ہے، اس کو ایجوکیٹڈ سمجھا جائے گا۔ A piece of paper decide that you are educated or not۔ لیکن دنیا کے اندر کس چیز کی ریسپیکٹ ہے؟ دنیا کے اندر اس نالج کو ویلیویبل سمجھا جاتا ہے جس کی مارکیٹ کے اندر ویلیو ہو، جس کی مارکیٹ کے اندر اہمیت ہو۔ ریسپیکٹفل نالج از دیٹ تھرو وچ یو کین کریٹ ویلیو ان دا مارکیٹ۔ اور اس طرح کی ویلیویبل کوالٹی ایجوکیشن کیسے دی جا سکتی ہے جب کہ ہمارے ملک کے اندر لو کوالٹی ٹیچرس ہیں؟ یونیسکو کی رپورٹ کے تحت پاکستان کے اندر سب سے بڑا پرابلم لو کوالٹی ٹیچرس ہیں۔ اگر کوئی وکالت کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کو ایسا استاد پڑھا رہا ہے جو خود کورٹ کے اندر کیس نہیں لڑ سکتا، اور اگر کوئی بزنس کی فیلڈ کے اندر بزنس کر رہا ہے، اس کو ایسا ٹیچر بزنس سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے کہ وہ خود کاروبار نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ وہ کریانہ کا دکان بھی نہیں چلا سکتا۔ تو اس طرح کے ٹیچرس، لو کوالٹی ٹیچرس پڑھائیں گے تو کس طرح سے کوالٹی ایجوکیشن مل سکے گی؟ پولیٹیشنس جو کہ بالکل نہیں چاہتے کہ عوام پڑھی لکھی ہو، ایجوکیٹڈ ہو۔ اگر ایجوکیٹڈ باشعور عوام ہوگی وہ سوال اٹھائے گی، اور جاہل ہوگی تو ہم سے سوال نہیں کریں گے، ہم اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے ایجوکیشن کے اندر اس چیز کو فوکس میں رکھا جائے کہ بچوں کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہو اور وہ سوال کر سکیں اور کرٹیسائز، غلط کو غلط کر سکیں، اس طرح کی ایبلٹی ہو، اور وہ اس طرح کی ایجوکیشن پر فوکس کیا جائے کہ جس سے وہ بچہ مارکیٹ کے اندر پرفارم کر سکے۔ اگر کوئی جنگجو ہے، وہ جنگ کے پورے اصول جانتا ہے لیکن جنگ کے میدان کے اندر پرفارم نہیں کر سکتا تو وہ کس کام کا؟ تو اسی طرح سے اصل جو اسکل ہے کہ وہ آپ کو قابل بنائے کہ آپ مارکیٹ کے اندر پرفارم کر سکو۔ اگر آپ کے پاس نالج ہے لیکن پرفارم نہیں کر سکتے، کوئی ویلیو کریٹ نہیں کر سکتے، کسی کی کوئی پرابلم سالو نہیں کر سکتے، تو آپ قابل نہیں ہیں۔ وہ آپ ایجوکیشن سے نہیں سمجھا جائے گا کہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں۔ ایجوکیشن کا مطلب یہی ہے کہ دی ایبلٹی آف مائنڈ ٹو تھنک اینڈ دا ایبلٹی آف مائنڈ ٹو سالو دا پرابلم اینڈ کریٹ ویلیو ان دا مارکیٹ۔